احمد ولی صاحب اس سے پہلے مجھے ویسے کچھ ٹیکنیکل سوالات بھی پوچھنے تھے چودھری صاحب سے، پر چلے مجھے کاظر ہے ذرا مائک کو چیک کر رہے ہیں، میں آپ ہی کی طرف آ جاتی ہوں ڈائریکٹلی. سر جی، حالات یہاں تک پہنچنے میں ذمہ دار آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی سداد میر صاحب نے کہا نا کہ ماضی میں تقسیم نظر آتی تھی، فیصلے چلے ہمیں نظر آتے تھے کہ پتہ چل جایا کرتا تھا، لیکن اس حد تک عدلیہ منقسم نہیں تھی. ابھی جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ مانتے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت سے لے کے اب تک کا جو ایک ٹینیور ہے، یہ اس میں ذرا زیادہ جو ہے ایک ایلیمنٹ یا ایک فیکٹر ہے اس چیز کا؟ دیکھیں، پاکستان کی جو ہسٹری ہے، جوڈیشری کا رول جو رہا ہے پاکستان میں، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. یعنی آپ شروع سے دیکھ لیں کہ ججز جو ہیں وہ ماشاء اللہ دور آتا ہے، کچھ ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں یا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کو اوتھ لیا جاتا ہے الگ سے ان کا، پھر اس کے بعد ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اور بعد میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی بالکل جی ہم سے وہ غلطی ہوگی، بھٹو کا ہم نے پھانسی کا جو فیصلہ دیا وہ ٹھیک نہیں تھا. اس سے بڑی کیا مطلب بالکل 40 سال بعد 4 دہائیاں آپ نے گزارا تھی. اسی طرح سے آگے سجاد علی شاہ ہوں یا آگے جتنی بھی جوڈیشری کے ابھی کیونکہ شور زیادہ مچا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک الگ سے نئی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، خطوط چل رہے ہیں، ججز میں اتفاق نہیں ہے. پہلے ججز یہ ہوتا تھا کہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے، ریٹائر ہو جاتے تھے، ریزائن دے دیتے تھے، اس طرح سے چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. اور جو باقی پریشرز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت بہت زیادہ پریشر ہیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے آپ یہ کریں وہ کریں، تو اس سے پہلے وہ بولتے بھی نہیں تھے. یعنی ہر پریشر قبول کرتے رہے تھے ہر طرح سے. یعنی کہ جتنا مشرف دور ہو یا ضیاء الحق دور ہو یا کوئی بھی اور دور ہو، اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کا جو نمبر ہے دنیا میں وہ اس لیے نیچے ہے سب سے، کہ پاکستان میں انصاف جو ہے لوگوں کو نہیں میسر ہو رہا. چاہے وہ لوئر جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہائر جوڈیشری ہو، سپریم کورٹ ہو، لوگوں کو شروع دن سے جو پاکستان میں فیصلے ہوئے ہیں ان سے اتفاق نہیں ہے. ون سائیڈڈ فیصلے یا آپ جو بھی کہہ لیں کہ لوگ جو ہے متفق نہیں ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہے. یہ دور ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آج جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج ذرا کیونکہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. کسی زمانے میں آپ جوڈیشری کے بارے میں کسی جگہ بات نہیں کر سکتے تھے، اخبار میں آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے. ویسے تو مطلب جو اگر مارشل لا دور آیا ہے تو اس میں تو وہ خبر چھپ ہی نہیں سکتی تھی. آپ کیا بات کر سکتے تھے کہ جوڈیشری یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. تو فیصلے لیے جاتے تھے پہلے بھی، آج بھی لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آج ذرا یہ ہے کہ شور زیادہ مچ رہا ہے اور ججز جو ہیں اتفاق رائے نہیں کر پا رہے جو بھی اوپر بیٹھے فیصلے ہو رہے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس پہ غور ضرور کرنا پڑے گا. اچھا، آپ نے کہا نا جو اوپر بیٹھے فیصلے ہیں، یہ اوپر بیٹھے فیصلوں سے میں ایک ذرا کوئی کڑی جوڑنا چاہ رہے ہیں. گزشتہ روز سے ہم لوگ پروگرام کو کلوز کرنے کی طرف بڑھے تو کہاں ملاقات تھی. ملاقات کس کی تھی؟ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے. اور اس ملاقات میں کہا گیا ہے کہ جی جوڈیشل ریفارمز ہے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ کیا گیا، جس پر انہوں نے انڈورس بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہ کریں. اور یہ بتایا گیا اعلامیہ میں کہ کچھ ٹیکس اصلاحات والے معاملے سے ریلیٹیبل کچھ کیسز ہیں. پی ایم صاحب نے کہا کہ جی ذرا وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے، ذرا ان کے اوپر بھی سنوائی کر دیجیے. کچھ اس قسم کے معاملات ہیں. سر جن حالات میں پی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے، ٹائمنگ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی ہی غیر متوقع سی، غیر معمولی سی ملاقات معلوم ہوتی ہے. دیکھیں اس کو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے اس کے معاملات بڑے سیریس ہیں اور اس تناظر میں ملاقات ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ادارے جو آئی ایم ایف وغیرہ یا ان کے جو کنسرنز ہیں، انویسٹرز ہیں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں ریفارمز کی جائیں اور بزنس فرینڈلی اس کو بنایا جائے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انویسٹرز پاکستان آتے ہیں باہر سے، آپ کے سامنے ہیں ریکوڈیک کا فیصلہ اور اس طرح کے مختلف فیصلے جس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا اور بعد میں آپ کو ہرجانے بھی ادا کرنا پڑے. اور بات یہ ہے کہ جوڈیشری نے ایسے فیصلے کیے ہیں اور کچھ انویسٹرز جن سے ہماری اکثر اوقات جو انٹرنیشنل آتے ہیں ان سے بات چیت وہ ملتے بھی ہیں، جرنلسٹوں سے بھی ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرائم کنسرن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی جوڈیشری کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پروجیکٹ چل بھی سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عوام کے سامنے سب کچھ کہ پاکستان میں یہ کیا ہوتا رہا ہے کہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے. یعنی آپ کے جو کیسز ہیں ایف بی آر میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں جس میں لوگ سٹے لے کے بیٹھے ہیں، وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، انٹرنیشنل جو آپ کے ڈونرز ہیں ان کو بڑے کنسرنز ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے کل. جی بالکل ریفارمز اور اس طرح میرا خیال ہے کہ ریفارم چلے میں اور ریفارمز اس کی طرح طرف بھی آ جاتی ہوں کہ جب خود عدلیہ اتنی منقسم ہے تو کہاں سے ریفارمز ہوں گی, کیونکہ ابھی تو 26ویں آئین ترمیم کا معاملہ حل نہیں ہوا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے جو اپنے ساتھی ججز صاحبان ہیں ان کے بڑے تحفظات, ان کے بڑے مطالبات ہیں, پھر یہ 5 ججز کا خط ہے, ان کو تو پہلے ایڈریس کر لیں. تو جوڈیشل پالیسی یا جوڈیشل ریفارمز کس طریقے سے آئے گی